بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ سامعین اکرام، ربیع الاول کی مناسبت سے پروگرام پیش خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد مکہ مکرمہ میں جو معجزات دیکھنے میں آئے، اس کے بعد آپ کا بچپن، آپ کی جوانی اور جو آپ کی نبوت ملنے تک کی جو زندگی تھی، آپ نے کافی سادگی سے گزاری۔ ان تمام پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عتیق الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ عاصم۔ عتیق الرحمان صاحب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد مکہ مکرمہ میں جو معجزات پیش ہوئے ان کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ دو معجزات جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ ایک تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تشریف فرما تھے اور اپنی زندگی کے ابتدائے ایام جو ہیں، بچپن کے ایام وہاں پہ گزار رہے تھے، تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو کوئی شخص آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا، اور وہ بچے دیکھ رہے تھے، وہ ڈر گئے، اور ڈرنے کے بعد وہ گئے بھاگتے بھاگتے اور گھر جا کے بتایا کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو گھر کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پہلا معجزہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا، اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ایک معجزہ وہ ہے جسے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم یہ کام کریں تو کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ عتیق الرحمان صاحب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کافی پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، اور جب جوانی میں آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جو ملک شام تجارت کی غرض سے لے کر گئے، اس کے بعد جو ایمانداری اور صداقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ میں دیکھی، اس کے بعد نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو آج کے معاشرے کے لیے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ان تمام باتوں سے؟ عاصم، بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سب سے پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم بس اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ پڑھنی ہے، کسی نے اپنے پیپر پاس کرنے کے لیے پڑھنی ہے، تو کسی کو کہ کسی نے ریکمینڈ کر دیا تو اس نے پڑھ لی بس۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک نمونہ ہے، اور نمونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اور جو معجزات کی بات کی، تو جو سب سے پہلا جو معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، جو شق صدر والا، تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے میرے آپ کے لیے یا ہمارے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے اس میں سبق کیا ملتا ہے۔ اب سینہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، سینے کے اندر ہی سارا کچھ ہے، دل ہے اس کے اندر، باقی جو بڑے بڑے اعضاء ہیں یہ اس کے اندر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قلب مبارک نکالا جانا، پھر اس کو زمزم سے دھونا، پھر اس کو دوبارہ رکھنا، تو یہ اس میں بھی تو ظاہر ہے ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل جو ہیں وہ دوسروں کے بارے میں صاف رکھنے چاہیے۔ جو علائشیں ہم اکٹھی کرتے رہتے ہیں ہر روز، غیبت کی صورت میں، چغلی کی صورت میں، جھوٹ کی صورت میں، تو ہم ان کو تو ایوائڈ نہیں کرتے، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور پھر ہم محبت کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ ایک بڑی ڈائیکاٹمی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ منافقت کہہ لیں کہ
یہ ہے کہ ہم ایک دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل بھی نہیں کرتے. اور دوسری بات آپ نے کی وہ ایمانداری والی، سچائی والی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے جانے والی. تو آج اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. آپ کا جو فیملی سسٹم ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ رشتوں کی بنیاد جھوٹ پہ رکھتے ہیں، ہوتے کچھ ہیں بتاتے کچھ ہیں. جس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی، اس کی زندگی بڑی آسانی سے گزرتی ہے. اور وہ بندہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایوائڈ کرتے ہوئے خود انٹیلیجنٹ بننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چل سکتا، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، جھوٹ کے بغیر دوستی نہیں رہ سکتی، جھوٹ کے بغیر یہ رشتہ نہیں بنے گا. تو الٹیمیٹلی آپ غور کر کے دیکھ لو اپنے معاشرے کے اندر کہ ان تمام چیزوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ابتدا ہو سکتا ہے تھوڑی بہت اچھی ہو جائے، لیکن یہ کہ انجام بہرحال اس کا بہت برا ہوتا ہے. اس طرح بے چینی، گھر میں پریشانی، میاں بیوی کے آپس میں بن نہیں رہی، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کاروبار خراب ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی غور و فکر کے لیے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی آج کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ وہ 21ویں صدی کا انسان ہے، وہ انٹرنیٹ کے دور کا انسان ہے، وہ وائی فائی کے دور کا انسان ہے، تو اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کی عملی زندگی ہے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتا شعوری یا لاشعوری طور پہ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر سچ بولوں گا تو میری زندگی آگے نہیں بڑھ سکے گی. حالانکہ سچ تو جو ہے وہ نجات دینے والا ہوتا ہے اور جھوٹ جو ہے ہلاک کرنے والا ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابتدا میں تھے، جوانی میں تھے، تو اس وقت بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے، اور اس وقت بھی اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے. وجہ کیا تھی کہ ان کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ یہ شخص سچا ہے اور یہ شخص امانت دار ہے، اس کے پاس جو بھی امانت رکھی جائے گی وہ اس کے اندر خیانت نہیں کرے گا. اور ہمارے اضطراب کی، پریشانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا جو پہلو ہے سچائی والا اور امانت والا، اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، خود ذہین بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. پھر سائیکیٹرسٹ ڈھونڈتے ہیں، پھر سائیکالوجسٹ ڈھونڈتے ہیں. لیکن چونکہ وہ سینے کا اضطراب ان چیزوں سے تو نہیں جاتا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے ہی سے جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. عتیق صاحب، ایک سب سے جو بہترین بات نظر آتی ہے، جو ایک خاندانی نظام کے لیے بھی سب سے مفید ہے، وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور آپ بیوہ بھی تھی. لیکن آج کے معاشرے میں بڑی عمر کی جو لڑکی ہے، اگر اس کے ساتھ جو ہے شادی ہو جائے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یار دیکھو، بنیادی طور پہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے اور چھاپنے کے لیے ہیں. ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، اور جب تک امپلیمنٹ نہیں کریں گی تو وہ کریں گے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا رنگ اور اثر نہیں چھوڑیں گی. تو پھر یہ وہی بات ہے کہ آپ کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو تعلیمات دی تھیں آپ ان کو فالو نہیں کر رہے. آپ کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، لڑکوں کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، لڑکیوں کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں. آپ کے حسب نسب سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر یہ تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی میں بڑا ہوں، میرے بیٹے نے یہ ڈگری کی ہے، میری بیٹی نے اتنا پڑھا ہے تو مجھے اس طرح کا کوئی رشتہ ملنا چاہیے. جب آپ کی پرائرٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی نہیں ہے تو اس طرح پریشانی، دکھ، اداسی آپ کا مقدر بہرحال رہے گی. اور بات آپ نے سادگی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے بوجھتے ہوئے امیرانہ اور پرتکلف زندگی کو ایوائڈ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا کی ہر نعمت اور ہر آسائش ان کو بڑی آسانی سے مل سکتی تھی. وہ اصحاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، کیا ان کے لیے یہ مشکل تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرتعیش زندگی فراہم کرتے؟ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ یہ زندگی مستقل رہنے کے لیے نہیں ہے، اور چیزوں کے ساتھ مجھے اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں جوڑنا جس طرح سے ہم آج کل جوڑتے ہیں کہ چیزوں کی محبتیں ہیں،
وہ کبھی کہیں موبائل کی محبت دل میں گھسی ہوئی ہے، کہیں گھر کی محبت دل میں گھسی ہوئی ہے، کہیں حسب نسب کی محبت دل میں گھسی ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے جوڑنے کی بجائے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا پسند کیا. اور ظاہر ہے اللہ کی ذات تو باقی رہنے والی ہے. جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں لگا رہے گا، منسوب کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا، تو ظاہر ہے وہ جو باقی کے ساتھ جڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بقا عطا کریں گے. اور جب آپ فانی چیزوں کے ساتھ آپ کو جوڑیں، اپنے آپ کو جوڑیں گے، تو فنا ظاہر آپ کا مقدر ہے، تو آپ بھی ظاہر فنا ہوں گے. عتیق الرحمان صاحب، آج کے معاشرے کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھو عاصم، بات یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نمونہ ہے. آپ یہاں پہ آسائشیں ڈھونڈتے ہیں، آپ یہاں پہ لگژری لائف ڈھونڈتے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح سے اسٹڈی نہیں کرتے، اس طرح سے مطالعہ ہی نہیں کرتے جس طرح سے آپ کو کرنا چاہیے کہ میرے لیے کیا ہے. اب جب اللہ نے ایک چیز ڈکلیئر کر دیا آپ کو بنانے کے بعد کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، تو پھر آپ کو مان جانا چاہیے چپ کر کے کہ انسان کو مشقت میں پیدا کی ہے تو مشقتیں تو آئیں گی. اور مشقتیں مختلف قسم کی بھی ہوتی ہیں. کبھی آپ ذہنی کوفت کا شکار ہوتے ہیں، کبھی آپ سینے کی گھٹن کا شکار ہوتے ہیں، کبھی آپ بیمار ہوتے ہیں، کبھی آپ کو سردی لگ رہی ہوتی ہے، کبھی آپ کے پاس ریسورسز اس طرح سے نہیں ہوتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا ہے. اور شکر جو ہے وہ آپ کی نعمت بڑھاتا ہے. اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دل کا سکون ہے، سینے کا اطمینان اور چین ہے. تو جب تک وہی بات پھر دوبارہ سے کہ جب تک میں اور ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمارے مسئلے حل ہونے کے نہیں ہیں. پریشانیاں، بیماریاں یہ پھر ہمارا مقدر ہوں گی، اور پھر آسانی جو ہے وہ خواب ہی ہو کے رہ جائے گی. خطبہ حجۃ الوداع، اس عظیم دن اور اس عظیم خطبے کے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بینگ ہیومن بینگ آف 21st سینچری، ہم کیا جو ہے سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کا ذاتی کیا خیال ہے؟ آپ نے اس خطبے سے کیا سیکھا ہے، کیا سمجھا ہے؟ میرے ذاتی خیال کے حوالے سے ایسی باتیں جو ہمیں کافی پہلے سمجھ جانا چاہیے تھی لیکن آج تک ہم نہیں سمجھ پائے ہیں 21ویں صدی کے انسان ہونے کے باوجود بھی. اور سب سے بڑا المیہ تو اگر کہیں یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہم نہیں سمجھ پائے، اور جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اپنا بھی لیے ہیں. وہ کیا اہم بات ہے جو آپ کو لگتی ہے خطبۃ الوداع کی؟ تمام انسانیت کے لیے ایک عظیم خطبہ جس میں آپ کو زندگی گزارنے کے ہر طریقے سے آپ کو آگاہ کر دیا گیا ہے. یعنی کہ کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت نہیں ہے، اور ہزاروں ایسی باتیں جو انسان کی جو ہے جو ازدواجی زندگی ہے اس سے لے کر، اور انسان کی جو کاروباری زندگی ہے یا جو انسان کی جو دوسروں کے ساتھ معاملات ہیں اس تک جوڑنا. تو یہ جو ہے خطبہ حجۃ الوداع سکھاتا ہے ایک انسان کو. دیکھو اعظم، اس خطبہ سے وہ سارے کا سارا ہی انسانیت کے لیے رہنمائی ہے. لیکن یہ جو موجودہ دور ہے اس میں صرف آپ ایک چیز اس سے لے لیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے. اسی موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج میں اپنے چچا عباس کا سود جو ہے اس کو ختم کرتا ہوں، نل اینڈ وائڈ قرار دیتا ہوں کہ وہ اب کسی سے کچھ نہیں لیں گے. اور آپ کی پوری زندگی سود پہ ہے. آپ نے شادی کرنی ہو تو آپ اپنی ٹور نکالنے کے لیے، ٹکا نکالنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں اور نارملی لوگ بینکوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر آپ اس میں بہت بری طرح سے پھنستے ہیں. پھر پھنسنے کے بعد وہ شادی تو پتہ نہیں چلتی ہے یا نہیں چلتی، لیکن پھر آپ قرض دیتے دیتے آپ کی ایک لمبی زندگی گزر جاتی ہے. اللہ کے ساتھ جنگ کر کے، فطرت کے ساتھ لڑ کے میں نے نہیں کسی بندے کو دیکھا کہ جو آج تک جیتا ہو. تو اس خطبے کی ایک یہی بات اگر آپ لے لیں تو بھی آپ کی زندگی بڑی پرسکون ہو سکتی ہے. آپ کے جو خاندان ہیں وہ بچ سکتے ہیں. عتیق الرحمان صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود عرض کرنا یہ کس حد تک ضروری ہے، اور پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو انسان کے نروس سسٹم پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک دیکھا جائے تو درود بھیجنے کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے سورۃ العذاب میں. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. دیکھو یہ جو درود ہے یہ آج کے دور کے آپ کے مسائل کیا ہیں؟ آپ کو ہر دوسرا بندہ کہے گا میں بہت ٹینشن میں ہوں.
تو اگر ہم اس کو ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور مستقل شامل کر لیں اور بغیر ناغے کے شامل کر لیں تو بھی ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہوں تو مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنی دعا میں آپ پہ کتنا درود و سلام بھیجا کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعب جتنا تمہارا دل کرے۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی دعا کے 3 حصے اپنے لیے اللہ سے مانگوں اور ایک حصہ آپ پہ درود و سلام بھیجوں تو کیسا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعب اگر تم اس سے بھی زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 2 حصے اپنے لیے دعا مانگوں، 2 حصے آپ پہ درود و سلام بھیجوں تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعب اگر تم اس سے بھی زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں 3 حصے آپ پہ درود پڑھتا رہوں اپنی دعا میں اور ایک حصہ اپنے لیے دعا مانگ لوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعب اگر تم اس سے بھی زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے بعد کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے لیے مانگنا چھوڑ دوں اپنی دعا میں اور صرف آپ پہ درود ہی بھیجا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ فرمایا، جو جملہ ارشاد فرمایا، وہ بڑے غور کرنے کا اور فکر کرنے کا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے مسائل نہیں حل ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ کعب اگر تم ایسا کرو، مطلب کہ اگر تم ساری دعا میں مجھ پہ درود و سلام بھیجتے رہو تو یہ تمہیں کفایت کرے گا۔ کفایت کس سے کرے گا؟ آپ کے جو دکھ ہیں ان سے کفایت کرے گا، آپ کو ان سے نجات عطا کرے گا، آپ کو آپ کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان میں سے حل نکال کے دے گا آپ کو یہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک پہلو تو پکڑ لیں، کسی ایک پہ تو عمل کریں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روز یہ بات تو رپورٹ ہوتی رہے کہ آپ کے اس امتی نے یہ مستقل عمل آپ کے لیے کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب اور مقرب بننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں۔ عتیق الرحمان صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ آج کے انسان کے لیے سیرت پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ویسا پڑھنا شروع کر دیں، یہی سب سے اچھا طریقہ ہے۔ کوئی بھی ایک کتاب لے لیں۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کون سی کتاب پڑھی جائے سیرت میں؟ بھائی یہ کون سا سوال ہے کہ کون سی کتاب پڑھی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کسی بندے نے لکھی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، آپ لیں اور بس اس کو پڑھنا شروع کر دیں، راستے پھر اللہ خود آپ کو عطا کریں گے۔ جب آپ بڑے پیار، محبت اور شوق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت خود آپ کے لیے راہ پیدا کرنے کی بہت ساری راہیں کھول دیں گے۔ بہت شکریہ عتیق الرحمان صاحب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو جو چاہے ہو جائے تو پھر کیوں ڈر ہے محرومی کا؟ میرے بس کی بات نہیں ہے، تیرے کرم کی بات ہے مولا۔ ہم شکر گزار ہیں جناب عتیق الرحمان صاحب کے کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور حاضر خدمت ہوئے۔ اپنے میزبان محمد عاصم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔